پاکستان کے بلدیاتی اداروں میں سب سے مقدس زمین بلدیہ کورنگی کی ہے اور ادارہ بھی بلدیہ کورنگی ہے، جہاں پر ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر محمد بختیاری جو پیپرز دکھائی دیتے ہیں ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ہم آپ کو آج بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس اطلاعات آئی کہ بلدیہ کورنگی کے انتہائی ایماندار اور انتہائی جائز ترقیاں حاصل کرنے والے اور ایک پائی جوڑ کے اثاثے بنانے والے افسران نے ایمانداری سے 6 گاڑیاں غائب کر دی ہیں۔ کر دی ہوں گی ہمیں نہیں معلوم، جو کہ اسکریپ کھڑی تھی، ان پر بھی پیٹرول چل رہا تھا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ گاڑیاں غائب ہو گئیں۔ غائب کیا ہوئیں؟ اسکریپ کر دی گئیں۔ پہلے پرزے گئے اور اس کے بعد رہے نام اللہ کا انجن بھی چلا گیا۔ کون لے گیا، کہاں لے گیا، یہ افواہ ہے، اس لیے کہ بلدیہ کورنگی میں انتہائی ایماندار فرض شناس افسران کی موج ہے، کوئی بات نہیں۔ تو ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر بلدیہ کورنگی محمد بختیاری جو کیا کریں گے؟ کام کرنے کو کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 26 جولائی سے وہ بلدیہ کورنگی کے ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر تعینات ہوئے تھے، لیٹر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے ان کے پاس کوئی کام نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا، یعنی کہ بینک میں دستخط نہیں بھیجے، اس لیے کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے اس مقدس زمین میں کچھ نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو بھی یہاں منہ کی کھانی پڑی تھی، اس لیے کہ سابق چیئرمین شہنشاہ ریاست ناصور ملیر نے آنے کے بعد یقینی طور پر ڈینگی پھیلنے کی صورت میں مراد علی شاہ کی ریکویسٹ کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے فون کر کے، یعنی وزیر اعلیٰ نے فون کر کے درخواست کی تھی کہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال کے اطراف کوڑے کرکٹ کو اٹھا کر اسپرے کرا دیں، جس پر انہوں نے ان کو صاف منع کر دیا تھا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جس پر انہوں نے سابق چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ جو عمرے کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب میں تھے ان کو فون کیا اور انہوں نے وہاں سے احکامات دے کے کام کروا لیا تھا۔ مراد علی شاہ کو بھی منہ کی کھانی پڑی تھی وزیر اعلیٰ کو، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس مقدس پاک صاف ستھرے ادارے بلدیہ کورنگی میں 6 گاڑیاں کہاں گئیں ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں کون افواہ پھیلاتا ہے، انجن بھی غائب ہو گیا، بڑے بدتمیز ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہاں پر نہ تو سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر نے کوئی غبن کیا، لوکل گورنمنٹ بورڈ کی انکوائری بھی بوگس دکھائی دیتی ہے، شہریار گل میمن نے بھی ہاتھ مارا تھا ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر سابق، لیکن وہ بھی ایسے ہی تھی کہ نہ تو بوگس بھرتیاں ہوئیں، نہ انڈر ایج نکلے، اور نہ ہی کسی نے جعلی سروس بک بنائی اور نہ جعلی پیرول میں ڈالا اور نہ ہی جعلی اکاؤنٹ کھلائے، سب بکواس ہے۔ یہ مقدس سرزمین ہے اور یقینی طور پر جب اتنے سارے عوامل ہو تو ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر محمد بختیاری جو کو یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وزیر اعلیٰ سندھ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور یہی بات ہماری سمجھ میں اب آئی کہ انہوں نے اپنی بینک میں دستخط کیوں نہیں بھیجے، آج تک انہوں نے کوئی سائن نہیں کیا، یعنی پیمنٹ نہیں کی، وہ تو ان کی روایت ہے۔ لیکن بلدیہ کورنگی میں اب اندازہ ہو گیا کہ اس مقدس پاک سرزمین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بلدیہ کورنگی انتہائی مقدس ہے، اور محمد بختیاری جو کی پوسٹنگ بے معنی تھی، کوئی بات نہیں۔ میاں تسبیح پکڑو، اللہ اللہ کرو، اور اگر سفارش ہے تو کوئی اور ڈپارٹمنٹ دیکھ لو، ورنہ یہاں تو محض اللہ ہی اللہ ہے، کوئی بات نہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔